جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہیں، ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ جب دعوت دی تو باپ نے انکار کیا۔ انکار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا۔ ایک اس رکوع کے اندر مکمل یہ جو معاملہ ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ سارے اس رکوع میں ذکر ہے۔ ترجمہ میں کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور ذکر کیجیے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے۔ اب آگے وہ باپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے یا اباتی، اے میرے ابا جان، لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ، کیوں آپ عبادت کرتے ہیں ان چیزوں کی جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، اور نہ وہ آپ کے ذرہ برابر کام آنے والی ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ سمجھیے، وہ یہ ہے کہ یا لفظ ہے یا اباتی، اس کے اندر جو تا ہے یہ تا محبت کے لیے اور شفقت کے لیے ہے۔ کیا مطلب کہ آپ نے جب بھی اپنے بزرگوں سے بات کرنی ہے، ہم کلام ہونا ہے، والدین سے بات کرنی ہے تو ان سے نہایت ادب کے ساتھ اور احترام کے ساتھ بات کرنی ہے۔ یہ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے۔ چاہے آپ کا باپ مشرک اور کافر جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، آپ نے اپنے باپ کے ساتھ محبت اور پیار سے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کیا ہے؟ کافر، لیکن انہوں نے کیا کی؟ بڑے ادب سے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ آگے فرما رہے ہیں یا اباتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک، بے شک میرے پاس ایسا علم پہنچا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ فاتبعنی، بس آپ میری اتباع کریں، میرے پیچھے چلیں۔ اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے رستے پر چلاؤں گا، میں آپ کو سیدھا رستہ بتلاؤں گا۔ یا اباتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان، تم شیطان کی پرستش مت کرو، تم شیطان کو مت پوجو، تم شیطان کی عبادت مت کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ یا اباتی انی اخاف، اے میرے ابا جان، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یمسک عذاب من الرحمن، یہ کہ آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب پہنچے۔ فتکون للشیطان ولیا، پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ، آپ پھر دوست بن جائیں گے، کس کے؟ شیطان کے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اب جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی تو باپ نے آگے سے کیا جواب دیا، سنیے۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھرے ہوئے ہو، اعراض کیے ہوئے ہو؟ یا ابراہیم، اے ابراہیم، لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے تو
تو کیا ہوگا؟ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے کیا ہو جا؟ الگ ہو جا۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی، باپ نے دھمکی دی کہ میں تمہیں سنسار کروں گا، میرے گھر سے کیا ہو جا؟ نکل جا، دور ہو جا۔ اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کتنا پیارا جواب دیتے ہیں، قال سلام علیک، آپ کے اوپر سلامتی ہو، اے ابا تعالیٰ سلام ہو گئی، سبحان اللہ، ایسا کوئی ہے؟ ساستغفر لک ربی، میں ان قریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کروں گا، انہ کان بی حفیا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں تم سے، اے میرے ابا جان، اب کہہ رہے ہیں، اب الگ ہو رہے ہیں نا، اور میں تم سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو ان سے کنارہ کشی کرتا ہوں، ان سے الگ ہوتا ہوں، وَأَدْعُو رَبِّي، اب کیا علیحدہ ہو کر اطمینان سے میں کیا کروں گا؟ ادعو ربی، اپنے رب کی عبادت کروں گا، عسیٰ اللہ اکون، امید ہے اللہ اکون بدعاء ربی شقیا، امید ہے کہ اپنے رب کی عبادت کر کے میں محروم نہ رہوں گا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، بس جب ان لوگوں سے اور جن کی وہ لوگ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے الگ ہو گئے، جدا ہو گئے، تو اللہ پاک کی طرف سے پھر انہیں بیٹا اور پوتا عطا کیا گیا، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، تو ہم نے ان کو اسحاق یعنی بیٹا اور یعقوب یعنی پوتا عطا فرمایا، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہم نے ان دونوں میں سے ہر ایک کو نبی بنایا، حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی کیا؟ نبی، وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان سب کو اپنی رحمت کا حصہ دیا، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان کا نام کیا کر دیا؟ نیک اور بلند کر دیا۔ تو یہ ترجمہ تھا سورہ مریم آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بات کی، ان کو توحید کی دعوت دی، لیکن باپ نے کیا کیا؟ انکار کیا اور دھمکی دی کہ اگر تو میری بات نہیں مانے گا، اگر تو میری بات نہیں مانے گا تو میں کیا کروں گا؟ تمہیں سنسار کروں گا، یا میرے گھر سے کیا ہو جا؟ نکل جا، الگ ہو جا مجھ سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کا گھر چھوڑ دیا، جب چھوڑ دیا تو اللہ پاک نے بیٹا اور پوتا دونوں عطا فرمائیں۔ تو کل انشاءاللہ قربانی سے متعلق مسائل آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔